اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ود روبینہ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک نبوی اور قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ محرم المحرم کا خاص وظیفہ ہے، یعنی کہ 10 محرم کا وظیفہ ہے۔ 10 محرم کا دن بہت خاص دن ہے، یعنی کہ فضیلتوں والا دن ہے۔ 10 محرم المحرم کو نواسہ رسول فاطمۃ الزہرا کے لگتے جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالی نے سجدے میں اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا۔ جو شخص، جو انسان، مرد عورت اگر 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھے، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھے، 9 محرم کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو انسان روزہ رکھے گا اسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور 2 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور دوسروں کو بتانے سے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا، اور 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے ہماری آخرت سنور جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص رحمت ہوگی۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ نے 9ویں اور 10ویں محرم کو، 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ ضرور رکھنا ہے، اور 10 محرم کو آپ نے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، درود کے تحفے اور نذرانے بھیجنے ہیں، اور عبادت کثرت کے ساتھ عبادت کرنی ہے، یعنی کہ نماز پڑھ کر رو رو کر دعا مانگنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور خاص طور پر یاسین کی سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ہم گھر میں جتنے لوگ ہیں اکٹھے ہو کر بیٹھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم یاسین کی سورت پڑھیں، یاسین کی سورت پڑھ کر اس کے تحفے اور نذرانے بھیجیں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کریں۔ پہلے کلمے کی تسبیح کریں، دوسرے کلمے کی تسبیح کریں، سبحان اللہ کی تسبیح کریں، الحمدللہ کی تسبیح کریں، الحمد کی تسبیح کریں، اللہ اکبر کی تسبیح کریں۔ جو بھی آپ کو آتا ہے، اللہ کے صفاتی نام آتے ہیں، جو نہیں پڑھے انہیں چاہیے کہ اللہ کے جو نام انہیں آتے ہیں ان ناموں کی تسبیح کریں۔ بے شک آپ 10 محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح ہی پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یا محمد کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ وظیفے ہی تو ہے، آپ چلتے پھرتے کرتے رہیں، تسبیح کو ہاتھ سے پکڑ لیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ پورا دن 10 محرم کو عبادت کرتے رہیں، یا رحمان یا رحیم کی تسبیح کرتے رہیں، اور سورۃ رحمان کی تلاوت کریں، سورۃ ملک کی تلاوت کریں، سورۃ توبہ کی تلاوت کریں۔ پھر آپ اپنے رب کے آگے رو رو کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری کرے گا، ہر دعا قبول کرے گا، ہر خواہش پوری کرے گا۔ لیکن 10 محرم کو، یہ جو 10 محرم ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ اس دن ہم نے بہت سے وظیفے کیے ہیں، ان وظیفوں میں ہم نے اپنے لیے دعا مانگی ہے، دنیا کے لیے، دنیا داری کے لیے دعا مانگی ہے۔ جیسا کہ ہم نے وظیفہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت سے مالا مال کر دے، ہمیں روزی عطا کر دے، ہمیں قرض سے نجات دلا دے، ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، دولت مل جائے، اولاد کے لیے کیا۔ لیکن 10 محرم کو آپ دنیا کی دولت، دنیا کا مال چھوڑ کر اپنے الہی کے حضور اپنے لیے دعا مانگے، اپنی بخشش کے لیے دعا مانگے، اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگے، اور تنزا کا آسان کے لیے دعا مانگے، جو بہت کٹھن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں رو رو کر وقت نزا کا آسان کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک
ہمارا وقت نزا کا ہم پر آسان فرما دے۔ 10 محرم کو ہم اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے، ان پیاروں کے لیے جیسا کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، یا ہمارے بھائی یا کوئی بہن یا ہماری اولاد میں سے اگر کوئی بھی ہمارا پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، ہمیں چاہیے کہ ان کی مغفرت کے لیے 10 محرم کو ہم رو رو کر دعا مانگے کہ اے اللہ ہمارے پیارے کی مغفرت فرما دے، یا پھر ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، انہیں تنگ دستی سے بچا لینا۔ اے اللہ اپنے ان پیاروں کے صدقے کر کے، اس مہینے المحرم کے صدقے کر کے، اس 10 محرم جو آج کا وقت ہے، دکھ کی گھڑی ہے، اس 10 محرم کے دن کے صدقے کر کے، حضرت امام حسین کے صدقے کر کے اور اہل بیتل کے صدقے کر کے، شہید کربلا کے صدقے کر کے، ان سب کے صدقے کر کے ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ انہیں جنت فردوس جگہ عطا فرما دے۔ یہ محرم المحرم کا مہینہ بہت خاص ہے، تیزی سے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ یہ دن جو 10 محرم کا ہے، خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں۔ کیا ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں، جب ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، جب ہم یہ دنوں کا واقعہ سنتے ہیں تو ہمارا دل اور جگر پھٹ جاتا ہے اور ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے، ہر آنکھ رونے لگ پڑتی ہے اور دل بھی روتا ہے اور ہم تڑپ جاتے ہیں کربلا کا واقعہ سن کر۔ اور واہ سبحان اللہ، حضرت امام حسین تجھ پر قربان جاؤں میں، تمہاری جرت کو سلام، تمہاری بہادری کو سلام۔ جس کا جنت سے جوڑا مگایا گیا، جس کو گوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وہ تو رتبہ بڑھانا تھا اللہ نے حسین کا، وہ تو رتبہ بڑھانا تھا اللہ نے حسین کا، ورنہ جو چھری ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی گردن پر نہ چلی، ورنہ جو چھری ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی گردن پر نہ چلی، وہ علی کے بیٹے حسین پر کیسے چلی۔ حسین تیری جرت کو سلام، حسین تیری بہادری کو سلام۔ حضرت امام حسین نے اپنا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر اپنے ہاتھوں پر اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرا دیا۔ حسین تیری بہادری کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام۔ 10 محرم کو جب حسین نے خیموں سے الوداع ہو کر اپنی بہن کے خیمے میں آیا، بہن زینب کے خیمے میں آیا، بہن سے الوداع ہو کر جب کربلا کے میدان کی طرف چلا، اپنے گھوڑے کی طرف آیا اور رک گیا، دل میں سوچا جدوں معراج نبی نو ہوئی، جبرائیل براق چڑھایا، جدوں علی خیبر ول چلیا، نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج کوئی نہیں رہ گیا چڑھاون والا، جدو وار حسین دا آیا، اج کوئی نہیں رہ گیا چڑھاون والا، جدو وار حسین دا آیا۔ سنے کے بی بی
زینب نے برقع منہ تے پایا تھم رکاب تے کہنے لگی لچڑ امڑی دیا جایا سن کے بی بی زینب نے برقع منہ تے پایا ہم رکاب تے کہنے لگی لچڑ امڑی دیا جایا۔ پھر حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں آ گئے، کافی دیر تک لڑتے رہے، پھر اذان شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین اپنے گھوڑے سے نیچے آ گئے، آپ نے تیروں کی برسات میں نماز نیت لی۔ حسین نے نماز نیت کر کربلا کے میدان میں ہم سب کو ایک سبق دے دیا ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے، اس کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب حسین نے تیروں کی برسات میں نماز نیت لی، کیا شاعر نے خوب کہا، سارا جسم حسین سخیدہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے، کربلا کے صدقے، ان شہیدوں کے صدقے، حضرت امام حسین کے صدقے، علی اصغر کے صدقے، علی اکبر کے صدقے، فاطمہ الزہرا دی چادر دے صدقے، فاطمہ الزہرا دے صدقے، بی بی زینب کے صدقے، ان پیاروں کے صدقے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالی آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک اور شیئر، کمنٹ ضرور کرتے رہنا۔ خدا حافظ۔